عیب جو طعنہ زنی کرنے والے کے لیے، جو جمع کرتا ہے مال اور گنتی کرتا رہتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اس کے پاس مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں پھینکا جائے گا حطامہ میں۔ اور آپ کو کیا معلوم وہ حطامہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو پہنچے گی دلوں پر، بے شک وہ آگ ان پر بند کی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورہ عصر کے بعد اب یہ اگلی سورت ہے سورۃ الہمزہ۔ اس سورت کا نام ہمزہ اسی نسبت سے ہے کہ اس کی پہلی آیت میں یہ کلمہ آیا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس نسبت سے سورت کا نام بھی ہمزہ۔ پچھلی سورت سے اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی سورت میں مطلقاً انسان کے خسارے کا ذکر تھا کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ استثناء تھا 4 کام کرنے والے کا جو ایمان لے آئے اور ایمان کے مطابق اعمال صالحہ کی اختیار کرے اور اس کی دوسروں کو دے اور خود اس پہ قائم بھی رہے، صابر رہے، یہ خسارے سے بچے گا۔ ورنہ ان صفات کے بغیر انسان نقصان ہے۔ اب اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بری صفات کا ذکر کیا ہے جو انسان کے خسارے کا سبب بنتی ہیں۔ تو انسان کو دنیا کے اندر اپنی زندگی پاکیزہ رکھنے کی پوری فکر اور کوشش رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم نے یہاں پر 3 صفات کا ذکر کیا جس کے اندر یہ پائی گئی اور اسی پر اس کو موت آ گئی، تو یہ آدمی آخرت میں بہت خرابی اور بربادی اور خسارے کا مستحق ہوگا۔ اب قرآن کریم نے اس سورت کی ابتدا میں اولاً اس کی وعید ذکر کی، انجام ذکر کیا۔ فرمایا ویلٌ، بڑی خرابی ہے اور بڑی ہی بربادی ہے۔ یہاں ویلٌ کے اوپر جو تنوین ہے یہ عربی لغت کے اعتبار سے موصوف اور تنوین صفت کے معنی میں ہے عظیمٌ کے، تو معنی یہ ہوگا ویل عظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت بڑی ہلاکت، بہت بڑی بربادی، بہت بڑی تباہی، بہت بڑی خرابی ہے۔ کس کے لیے؟ تو 3 بری صفات کا یہاں ذکر ہے۔ پہلی فرمایا لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، دوسری فرمایا لُمَزَةٍ، تیسری فرمایا الذی جمع مالا وعددا۔ ایک بری صفت یہ ہے کہ وہ ہمزہ ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ لمزہ ہے، تیسری یہ ہے کہ جمع مالا وعددا۔ 3 بری صفات کا یہاں ذکر کر کے قرآن حکیم نے ایک انسان کو دنیا میں خبردار کیا ہے کہ ہماری اس خبر پر یقین کر کے ان 3 برے عیبوں سے، ان صفات سے اپنے آپ کو پاک کر لو، ورنہ بہت بربادی ہوگی موت کے بعد۔ اب پہلی ذکر کی ہمزہ، دوسری لمزہ۔ عربی لغت میں ہمزہ اور لمزہ کے معنی میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ہمزہ اور لمزہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، الفاظ مترادفہ ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں استعمال ہوتا رہتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے سردی بہت زیادہ ہے، دوسرا کہتا ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، تو معنی تو یہ کہ یہ لفظ الگ الگ ہے، سردی کا معنی بھی وہی ہے اور ٹھنڈ کا معنی بھی وہی ہے۔
تو ہومزہ اور لمزہ دونوں کا معنی ایک ہی ہوا، لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ کہ ہومزہ الگ ہے اور لمزہ الگ ہے۔ تو ہومزہ کا معنی ہے غیبت اور لمزہ کا معنی ہے طعنہ۔ تو دنیا میں جو غیبت کے اندر لگے ہوا ہے اس کے لیے بھی بڑی ویل ہے، اور جو طعنے کے اندر لگا ہوا ہے اس کے لیے بھی بڑی ویل ہے۔ اب غیبت کے معنی اور غیبت کی تعریف یہ پیچھے درس میں کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ آسان ترین یاد دہانی کے لیے ہے کہ غیبت ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے ان عیبوں کا ذکر کیا جائے جس کا اس کے سامنے ذکر کرنے میں آدمی آر محسوس کرتا ہو اور ڈر ہو کہ اس کے سامنے ذکر کیا تو وہ ناراض ہو جائے، یا اس بات کا فکر ہو کہ اگر اس بات کا جو ہم کر رہے ہیں اس کا خبر پہنچ گئی تو وہ ناراض ہوگا کہ میری بات نے ایسے کیوں کی ہے۔ یہ غیبت کے معنی میں پیچھے پیچھے کسی کی برائی، کسی کی نازیبا حرکات، یہ چیزیں بیان کرنا، ان کو ہومزہ کہا گیا، اور یہ بہت شدید گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے زیادہ سخت گناہ غیبت کا ہے، زیادہ سخت گناہ غیبت کا ہے۔ اور قیامت کے دن غیبت کرنے والے کے اعمال صالحہ غیبت جس کی گئی ہے وہ لے جائے۔ اور قرآن کریم میں تو پیچھے آپ درس میں سن چکے ہیں کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ ناپسند ہے۔ فرمایا مسلمان کی غیبت کرنا یہ بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے کوئی آدمی مردے بھائی کے گوشت کھانا شروع ہو جائے۔ آج ہم ان باتوں پر بالکل جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے۔ ہماری کوئی مجلس قاری علم کی ہو، پڑھے لکھے لوگوں کی ہو یا ان پڑھوں کی ہو، بظاہر نیک لوگوں کی مجلس ہو یا برے لوگوں کی مجلس ہو، غیبت چلتی رہتی ہے۔ اللہ اس سے ہم کو محفوظ فرمائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا ساتھ ذکر کیا لمزہ، تو لمزہ کا معنی ہے طعنہ، زنی کرنے والا۔ اب طعنہ زنی کیا ہے؟ تو کسی کی نسب پر طعنہ کرنا، یا کسی کے حسب پر طعنہ کرنا، یا کسی کے فعل پر طعنہ کرنا، یا کسی کے کسب پر طعنہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ چلتا ہے۔ قبائل کے اعتبار سے شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بٹھائی ہے، یہ بڑے قبیلے کا، یہ چھوٹے قبیلے کا۔ اب وہ بڑے قبیلے کا آدمی چھوٹے قبیلے والے آدمی کو سامنے آ جائے تب بھی اس کو قبیلے کے طعن سے بلائے گا، اور سامنے نہ ہو تو پیٹھ پیچھے بھی چھوڑ دیجیے تو فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے۔ ارے وہ تو یا نہیں ہے، اچھا وہ تمہارے سامنے ہوگی تو کیا کہہ سکتا ہے؟ سارا یہ بڑا قبیلہ ہے، وہ چھوٹا قبیلہ ہے، یہ تکڑا ہے، وہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، وہ غریب ہے، اس کو منہ پر بھی یہ 10 سنا دیتا ہے۔ لیکن جس رب نے پیدا کیا ہے وہ دونوں کا رب ہے، اس نے یہ سزا سنائی ہے۔ قرآن کریم نے تو بہت تاکید سے یہ بات کی، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مسخرہ نہ کرے، طعن نہ کرے، ہنسی نہ کرے۔ کیا پتا ہے جس سے تم طعن کر رہے ہو، جس کا مسخرہ کر رہے ہو، توہین کر رہے ہو، وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر ہے۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اور قرآن کریم نے مردوں کو الگ سے روکا ہے، عورتوں کو الگ سے روکا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ،
عورتیں عورتوں سے مسخرہ نہ کریں، کسی کی طعنہ زنی نہ کریں، کمی نہ بیان کریں. کیوں؟ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ جو عورتیں طعنہ زنی کر رہی ہیں جن کے لیے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. قبائل کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ تم کسی پر طعن کرو. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، پیچھے اوپر جا کر دیکھو، ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہو، ایک کسی کو الگ تو نہیں ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہاں انسانوں کے خاندان اور قبائل یہ ہم نے بنائے ہیں. لِتَعَارَفُوا، میں نے کہ دوسرے کا تعارف اور پہچان، بس اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تمہارا عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی آدمی ہے. تو اگر دنیا کے اندر اس بری صفت سے باز نہیں آتا تو قرآن کریم کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ویل ہے ایسے شخص کے لیے جو غیبت کرتا ہے اور جو طعنہ زنی کرتا ہے. عیب ڈھونڈنے والا، لوگوں کے اوپر لعن طعن کرنے والا، یہ اللہ کو بہت ناپسند. تیسری صفت جو یہاں فرمائی، وہ فرمائے الذی جمع مالا وعددا، یہ عیب ڈھونڈنے والا، طعنہ زنی کرنے والا وہی آدمی ہے جس کے اندر مال کی محبت ہے. فرمایا جمع مالا، زندگی میں اس کا مشغلہ یہ ہے کہ یہ مال جمع کرتا رہتا ہے، مال بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے. وعددا، اور پھر مال بڑھانے میں مال کو گنتا بھی رہتا ہے کتنے ہو گئے. روزانہ کی بنیاد پر مال جمع کرے، سال کی بنیاد پر مال جمع کرے، اور پھر گنتی کرتا ہے کتنے ہوئے، پچھلے سال کتنے تھے، اس سال کتنے ہوئے، پروفٹ کتنا ہوا، لاس کتنا ہوا. بس یہ مال بڑھانے کے چکر میں ہے. بینک بیلنس کتنا ہوا. ہمارے ہم تو اللہ معاف کرے مال بڑھانے والے بس وہ ساری زندگی مال بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں. خود کھا نہیں سکتے، خود پی نہیں سکتے، خود پہن نہیں سکتے. بڑے بڑے اربوں خربوں والے، ان کا کھانا پوچھو ڈاکٹر نے منع کیا ہے. بس ایک آدھ انڈا، ایک آدھ پیس بریڈ کا، بس ڈاکٹر نے منع کیا ہے. زیتون کا تیل تھوڑا سا لے لیتے ہیں، فروٹ تھوڑا سا لے لیتے ہیں. بس یہ غریب کو دیکھو قرض اٹھاتا ہے اور روٹیاں 10 کھاتا ہے صبح سے لے کر شام تک. وہ مولانا سعید صاحب یہ واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ پشاور میں ہمارے ایک دوست تھے کسی بینک میں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک آدمی کا اکاؤنٹ تھا، اس کے سال میں اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے، نکالے اس نے کبھی نہیں، اور سال کے بعد ایک کال کرتا تھا کتنے ہو گئے، بس صرف ایک کال آتی تھی سال کے بعد کہ کتنے ہو گئے. ہم اس کو چیک کر کے بتا دیتے تھے اتنے ہو گئے. کتنے طویل سال مال اس کا آتا رہا اور سال کے بعد ایک کال کر کے پوچھ لیتا تھا کتنے ہو گئے. پھر کچھ وقت آیا اس کی کال آنا بند ہو گئی اور اس کی کال کوئی نہیں آئی. اب وہ آدمی ظاہر مر گیا، لیکن اس نے پیچھے اپنا خاندان، اپنا ڈیٹا، آتا پتا کچھ نہیں بتایا. اب وہ سارا پیسہ اس کا بینک کے اندر منجمد ہے، گورنمنٹ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، خاندان اس کا اس کے مال سے معلوم ہو گیا ہے. وہ ساری زندگی اس میں لگ رہا کتنے ہو گئے، کتنے ہو گئے. ابھی مصر میں ایک بکھارن عورت فوت ہوئی، محلے والوں نے اس کو غریبی سمجھ کر کفن بھی چندے کا کیا، اور بعد میں اس کے گھر سے ملین ریال نکلے، ملین ریال نکلے. اب یہ انسان کے اندر ایک صفت ہے حب مال، مال کی ہرس، مال کی محبت، مال بڑھے، مال نقصان نہ ہو. اس کو جب زکوٰۃ کا حکم آتا ہے تو یہ زکوٰۃ سے انکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ شیطان نے سمجھایا کہ زکوٰۃ نکالو گے تو مال کم ہوگا، 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ نکالو گے تو 57,000 لاکھ کا عدد ٹوٹ جائے گا. کتنے لوگ ہوتے ہیں نوٹ بنانا نہیں، بنا رہے ایک دم ختم ہوئی سی،
وہ کہتے ہیں لاکھ کا عدد ٹوٹنا نہیں چاہیے، سارے سال میں رہ جائے گا، لہذا زکات نہیں نکالنی۔ قرآن نے کہا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان نے تمہیں خوف دلایا ہے، غریب ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو تم نے مال سود کے طور پہ لگایا ہے کہ مال بڑھے، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجه اللہ، اور جو تم نے زکات نکالی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، اللہ اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ تو اللہ کا وعدہ یہ ہے زکات نکالے گا مال بڑھے گا، شیطان کا وعدہ یہ ہے مال زکات کا نکالے گا مال پیچھے کم ہو جائے گا۔ تو اب مال کی محبت اس کو زکات نکالنے سے بھی روکتی ہے، چونکہ یہ قیمتی کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ تین بری صفات بیان کی۔ پہلی صفت غیبت کرنے والا، دوسری صفت لومزہ طعنہ زنی کرنے والا، بعضوں نے کہا ہومزہ کا معنی ہے پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی برائیاں اور عیب بیان کرنے والا، اور لومزہ کا معنی ہے کسی کے منہ پر جو ہے وہ عیب نکالنے والا اور طعنہ زنی کرنے والا۔ اور تیسری صفت الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا اور مال کی گنتی کرتا رہتا ہے کتنا مال بڑھ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مال کو اتنا جمع کر کر کے کیوں رکھتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے، اس کی فکر یہ ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اچھا یہ بڑی، چونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے اندر اللہ نے یہ صفات رکھی ہیں، کوئی اچھی کوئی بری۔ یہ مال کی حرص ایسی ہے کہ آپ بازار میں جتنے منٹ لوگ نظر آتے ہیں، چلے جتنے نظر آتے ہیں، پیسے دفعہ کوئی بھی چلا نہیں، سب پیسے ہی ہیں، لیتے ہیں کہ نہیں؟ سب پیسے دیتے ہیں۔ نماز کے لیے چل رہا ہے، روزے کے لیے چل رہا ہے، زکات کے لیے چل رہا ہے، شادی کے لیے چل رہا ہے، تجارت کے لیے چل رہا ہے، لیکن مال ہی نہیں لگا، پورے گزارے مال لیتے ہیں، کوئی اس کو چلا نہیں سمجھتا۔ چونکہ یہ انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ وہ مال کو لینے کی ایک اس کے اندر فطری طور پر تبھی محبت آتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کے علاج کے لیے کیا کیا ہے؟ زکات کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاج کے لیے اللہ نے حج کا حکم دیا ہے۔ اس مال کے محبت کے علاج کے لیے اللہ نے صدقہ فطر کا حکم دیا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ صدقات کا حکم دیا ہے، کفارات کا حکم دیا ہے، تاکہ انسان مال کمائے گا بقدر ضرورت، لیکن وہ اندر جو بیماری بڑھتی ہے مال کی محبت کی، مال کے حرص کی، مال کی طمع کی، اس کا علاج ہوتا رہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے۔ تو اب یہ آدمی سمجھتا ہے مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، اس لیے یہ ان صفات کا حامل ہو گیا، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہے، لوگوں کے عیب بھی ڈھونڈتا ہے، مال کو جمع کرتا رہتا ہے، گنتی کرتا رہتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے کہا ان بری صفات والا انسان کس قدر خسارے میں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس انسان کو پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ قرآن نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، آپ کو معلوم کہ وہ حطمہ کہتے کسے ہیں؟ حطمہ یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں حطم کا معنی ہے کوئی چیز خشک ہو جانے کے بعد، سوکھ جانے کے بعد، پھر ٹوٹ جائے، اور ٹوٹ جانے کے بعد بالکل چورا چورا ہو جائے، اسے کہتے ہیں حطمہ۔ جیسے ابھی موسم خزاں شروع ہو گیا، ابھی ہمارے گھاس خشک ہونا شروع ہو گئی، مکئی خشک ہونا شروع ہو گئی، چند دنوں کے بعد یہی گھاس بالکل سوکھ کر خشک ہو کر یہ اپنی اندر کی قوت ساری ختم کر دے گا۔ ان کے پتوں کو آپ ہاتھ پر مل کر پھینک دیں تو یہ بالکل زراب رنگ کا اڑ جائے گا، اس کا معنی ہے حطمہ۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ اور آپ کو کیا معلوم وہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ دنیا میں جو آگ ہے یہ بھی اللہ نے بھیجی ہے، لیکن یہاں اس کو جلتی نہیں جب تک انسان جلائے نا۔ تو اب انسان کے اوپر اس کا پریشر کم کرے یا زیادہ کرے۔ وہ جو آخرت کی آگ ہے وہ اللہ نے خود لگائی ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ ہمیں آگ ایسی ہے جب انسان اس میں پہنچے گا التی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں پر پہنچے گی، تطلع علی الافئدہ، دلوں کے اوپر پہنچے گی، دلوں کو جھانک لے گی۔ اب علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے
کہ دنیا کے اندر بھی جو آگ لگتی ہے تو انسان کا پورا جسم جلتا ہے، اور انسان کا پورا جسم جلنے کے ساتھ دل بھی جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے انسان۔ تو آخرت کی آگ کی جو تعریف کی کہ یہ دل تک پہنچے گی، اس کا کیا مطلب؟ تو فرمایا معنی یہ ہے دنیا میں انسان کے جسم کو آگ لگے تو پہلے جسم جلتا ہے، دل تک آگ ایک دم نہیں پہنچتی، اور دل تک آگ پہنچنے سے پہلے انسان مر چکا ہوتا ہے۔ دل تک آگ پہنچنے سے پہلے انسان مر چکا ہوتا ہے، پھر دل پر آگ پہنچتی ہے۔ لیکن جہنم میں چونکہ اللہ نے موت رکھی نہیں ہے، لہذا وہ جسم کی آگ دل تک بھی پہنچے گی، دل بھی جلے گا اور زندہ بھی ہوگا، اور زندگی میں وہ دل کے اوپر جلنے کی آگ کی عذاب بھی محسوس کرے گا۔ التی تطلع الافئدہ، دلوں پر پہنچے گی۔ فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان جہنمیوں پر بند کر دی جائے گی۔ بند کرنے کا معنی یہ ہے جیسے صندوق ہے نا، صندوق، اور کسی کو صندوق میں ڈال کر اوپر سے بند کر دو، ایسے جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، اور وہ جہنم کی آگ بڑے لمبے لمبے ستون، جیسے دنیا میں آگ کے شعلے اٹھتے فضا میں جاتے دور تک، پھر اوپر دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے وہ جہنم کے بڑکیلے شعلوں کے اندر انسان پھنسا ہوگا، اوپر سے جہنم کو بند کر دیا جائے گا۔ تو لمبے لمبے ستونوں کے جہنم کی آگ کے، ان کے اندر ایسی بری صفات والے انسان کو ڈالا جائے گا جس کے اندر یہ صفاتیں غیبت بھی کرتا ہے، لوگوں کے عیب بھی ڈھونڈتا ہے، طعنہ زنی بھی کرتا ہے، اور ساری زندگی مال کی حرص اور لالچ میں، مال بنانے اور بڑھانے کے چکر میں اللہ کے سارے حکموں کو توڑتا ہے۔ اس آدمی کا انجام ویل، بہت بڑی خرابی ہے، اس جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان بری صفات سے محفوظ بھی فرمائے، سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا